إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه القابض على الجمر رواہ الترمذی. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگرگو ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی. عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. اسی لیے میں کہتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے، صبح بھی ایسی نظر آتی گویا شام ہے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین اور عزیز دوستو، موجودہ دور میں عبادات اور سنت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 کتاب الفتن میں روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا الصابر فیہم علی دینہ، دین کے اوپر جم کر کے رہنا، دین پر قائم رہنا، دین پر عمل کرنا، عبادات کو انجام دینا، سنتوں کے اختیار کرنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کالقابض علی الجمر، جس طرح آگ کے انگارے کو مٹھی میں رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہ حضور نے فرمایا. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا، موجودات اور مخلوقات کو وجود عطا فرمایا، حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. پوری موجودات کے سامنے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو قیامت تک آنے والی انسانیت نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں وجود فرمایا، دو راستے بتائے، اعمال صالحہ کا راستہ، اعمال سیئہ کا راستہ، نیک راستے برے راستے، صحیح راہ غلط راہ، دونوں کا الہام فرمایا. قد فألہمہا فجورہا وتقواہا، رب ذوالجلال نے انسانوں کو دونوں راستے الہام فرمائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب تھیوری یہ دیا کہ
کامیاب ہوا وہ انسان جس نے تزکیہ اختیار کیا، دل کو پاک کیا، رب کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھروسہ کیا، تقدیر پر اعتماد کیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر کہ اچھائی اور برائی جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق تقدیر سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان تمام چیزوں پر میں نے ایمان لایا۔ جس نے ایسا کیا اور عملی زندگی اختیار کیا، 5 وقت نماز کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، صوم و صلاۃ کا پابند رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان کر دل سے تسلیم کرتا رہا، مرنے کے بعد قبر سے اٹھنا ہے، میدان حشر قائم ہونا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے روز جزا میں اپنے اعمال کا محاسبہ اور حساب دینا ہے، پھر وہاں اعمال کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو مانتا رہا، قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ انسان جس نے گناہوں میں اپنے آپ کو لفٹ کیے رکھا۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور یہ دور آج کا نیا نہیں ہے۔ ابتدائے آفرینش جب سے دنیا قائم ہے تب سے ابتلاء و آزمائش کا سلسلہ قائم ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے آزمایا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی رائے خدا میں امت کی خاطر، مجھ سے پہلے نہ کسی نبیوں کو اتنی تکلیفیں پہنچی ہے، نہ پہنچائی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی اتنی تکلیف پہنچائی نہیں جائے گی جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی اس دین اسلام کو سیچنے کے خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر۔ یہ NRC CAA یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، عہد صحابہ میں یہ سب ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، شادی بیاہ کھانا پینا تمام رشتے تمام تعلقات منقطع کر دیا گیا تھا، صحابہ کرام کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا، صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، مدینہ منورہ جانا پڑا، ملک شام جانا پڑا، کہاں نہیں جانا پڑا، تمام حالات آئے، لیکن صحابہ کرام کوہ ہمالہ کی طرح دین اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے، انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، دین پہ حرف نہ آئے، اللہ کی توحید پہ حرف نہ آئے، نبی کی رسالت پہ حرف نہ آئے، قرآن کریم کتاب اللہ لا ریب کتاب ہے، اس پہ کوئی حرف نہ آئے، انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا گوارا تو کیا، لیکن دین اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اسے کبھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن فتنوں کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر جتنے فتنے آئے وہ تمام فتنے اس امت میں پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے۔ روایت موجود ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810، باب نمبر 1217، حدیث نمبر 2189، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعون
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ضُبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ رواہ البخاری۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو تم بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے تو اختیار کرو گے، بالش در بالش، شبرن بے شبرن، ذراعن بے ذراعن، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو کر ان کی ضرور پیروی کرو گے۔ مراد یہاں پر ہے جتنی برائیاں بنی اسرائیل کے اندر تھی، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے اور نشیب و فراز کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معیشی اعتبار سے، تمام حالات میں تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے۔ جتنے فتنے وہ اختیار کے ان فتنوں میں تم بھی مبتلا کیے جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام سنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد کر لیجئے، فتنوں میں سے، قرب قیامت کی علامتوں میں سے وقت کی برکت کا ختم ہو جانا یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ قرب قیامت، وقوع قیامت ایک علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة۔ آپ فرما رہے ہیں وتكون الساعة كالظرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال ایک مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، ایک گھنٹہ کا ضرب ایسا جیسے آگ کا انگارہ سلگا تھا بجھ گیا، آگ کا انگارہ سلگا تھا بجھ گیا۔ یہ ہے زندگی کی برکت ختم ہونے کی علامت۔ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں مہینوں کا سفر ایک گھنٹے میں کر لیا جاتا فلائٹ کے ذریعے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینہ ہفتے کی طرح جا رہا ہے، بھی پچھلا جمعہ گیا اور یہ جمعہ آ گیا۔ کیسے گیا، کتنا کام سوچا، کتنا پلان بنایا تھا، کچھ بھی کام ہوا نہیں، اس سے پہلے جمعہ آ گیا۔ یہ ہے زندگی کی برکت ختم ہونا۔ اور آگے سنیے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1012 حدیث نمبر 2082، انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْحَلَالِ أَوْ مِنَ الْحَرَامِ۔ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا، مال حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور آج وہ زمانہ ہے، ہمارے پاس مال آنا چاہیے۔ اگر میں مولوی ہوں، مدرسے کا ذمہ دار بن گیا، سود کا پیسہ، شراب کا ٹھیکے کا پیسہ، حلال پیسہ، حرام پیسہ، صدقہ زکوٰۃ، جیسا بھی مال آ جائے ہم اسے بٹور کر کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا دنیا دار کوئی ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، لوٹ مار کرتا، فسود کرتا، اپنے لیبروں کا، مزدوروں کا حق مارتا ہے، ماتحتوں کا حق مارتا ہے۔ یاد کر لیجئے، دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق دبا لیا
کل قیامت کے دن اس سے اس کا پورا پورا بدلہ وصول کر لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، صحابہ ہم نے فرمایا بتاؤ سب سے بڑا قلاش مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اسے کہتے اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے پاس پہاڑوں کی شکل میں اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا۔ اسی درمیان ایک آدمی آئے گا، پروردگار عالم اس آدمی نے مجھے دنیا میں تماشا مارا تھا، اعلان ہوگا اس کی نیکیوں میں جتنا دل چاہے اٹھا کر لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا، پروردگار عالم اس نے میری زمین دبا لی تھی، زمین ہڑپ لیا تھا، حصہ نہیں دیا تھا، اعلان ہوگا جاؤ اس کے اعمال میں جتنا ہو تو تم سے لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، مزدور کہے گا پروردگار عالم میں اس کے گھر کام کرتا تھا، یہ اس کے ہاں روزانہ کام کرتا تھا، مزدوری دینے میں لاپرواہی کرتا تھا، کئی مرتبہ اس نے مزدوری نہیں دی، میرا حق مار لیا۔ کہا جائے گا کہ جاؤ اس کے اعمال میں سے نیکیاں لے جاؤ۔ یہاں تک کہ بات دیکھ رہے ڈھیر سارے لوگ آئیں گے اور اس کے اعمال سے ساری نیکیاں اٹھا کر لے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ انسان خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی سلسلہ نہیں ٹھہرے گا، آدمی آئے گا، پروردگار عالم اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، گالی دیا، مارا پیٹا۔ اللہ فرمائیں گے اعمال تو نہیں ہے، تیری زندگی کے گناہ اگر ہے تو وہ گناہ اس پہ لاد دو، پھر چلے جاؤ۔ اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ اب پتہ چلا کہ وہ آدمی جو ڈھیروں اعمال لے کر پہنچا تھا اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ لاد دیا گیا، پھر پیشانی کا بال پکڑ کر گھسیٹتا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اعمال پہ نہ تو آدمی کو تکبر کرنا چاہیے اور نہ ہی اعمال میں سستی لاپرواہی۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سی نیکی کب کام آ جائے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک فاحشہ بدکار زانیہ عورت جا رہی ہے، راستے سے گزر رہی ہے، ایک بیاباں میدان میں کنواں ہے، کنویں پر ایک کتا پیاسا کھڑا ہے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا ہے۔ اس فاحشہ فاجرہ عورت کی نگاہ پڑتی ہے، وہ جا رہی ہے، کنویں کے پاس پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کتا زبان نکال رہا ہے، پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے۔ وہ عورت جاتی ہے اور کنویں کے اندر پیر سے موزہ نکال کر، چمڑے کا موزہ نکال کر پانی اس سے بھرا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ کتے نے سر ہلایا، شکریہ ادا کیا، کلتا بنا۔ یہ فاحشہ عورت جس کی زندگی گناہ میں گزری ہے، زناکاری میں، بدکاری میں، سیاہکاری میں، معصیت میں، ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا تھا، آگے بڑھتی ہے، ٹھوکر اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے، وہ گرتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کا نیک فرشتہ آتا ہے، اس کی روح کو لے کر جنت داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک چھوٹی سی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ کے ایک حقیر مخلوق کتے کو پانی پلا دیا، جبکہ پوری زندگی اس کی گناہ میں گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عمل کی بنیاد پر پوری زندگی کی سیئات کو دور فرما کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اور اس کے برعکس بخاری کی روایت ہے، ایک نیک عورت، پارسا عورت، متقیہ پرہیزگار عورت، صوم و صلاۃ کی پابند عورت، اپنے گھر میں بلی پال رکھی ہے، اس نے بلی کو باندھ رکھا ہے، 3 روز تک نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ باہر جا کر کھا پی سکے۔ بلی بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس عورت کا انتقال ہوا، فیصلہ کیا گیا اس عورت کو ڈائریکٹ جہنم میں دھکیل دو، اس کی زندگی کی کوئی نیکی کار آمد نہیں ہو سکی۔ اللہ کے ایک معمولی مخلوق کو ستانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دے دیا۔ میرے عزیز دوستو،
زندگی کے اندر یہ فتنے جو آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، بھوک کی حالت پیدا ہونا، پیاس کا ہونا، حکومت کا ہمارے خلاف ہتھ کنڈے اختیار کرنا، ہمارے مکانوں بلڈوزر چلا دینا، کاروبار کو ٹھپ کر دینا، یا ہماری مساجد کو مسمار کرنے کا پلان بنانا، ماں بہنوں کے دوپٹے کو چھیننے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کے سروں سے ٹوپیاں چھیننے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے۔ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دین پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ اور یاد کر لیجئے، اللہ کی نظر میں جو بندہ مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، بخار نہیں آ رہا ہے، پیٹ میں درد کبھی نہیں ہوا، کبھی مال میں کمی نہیں واقع ہوئی، سمجھ لیجئے یہ زندگی مقبول نہیں ہے، بلکہ پریشانی والی زندگی یہ عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات پوری کرتے رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابیہ اپنے گھر میں سو رہی ہے، اپنے گھر میں سو رہی ہے، اس کا شوہر گھر میں آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے شریک حیات پانی پلاؤ۔ بیوی کہتی ہیں آپ بیٹھے، میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں۔ بیوی پانی لینے کے لیے جاتی ہے، اسی درمیان تھکن کی وجہ سے شوہر کی آنکھ لگ جاتی ہے، شوہر بستر پہ دراز ہو جاتا، لیٹ جاتا ہے۔ بیوی پانی لے کر آتی ہے، دیکھتی شوہر سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے۔ شوہر کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ایسا نہ ہو کہ میں جگاؤں اور کچی نیند میں بیدار ہو جائے اور شوہر کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ پانی گلاس میں لیے ہوئے شوہر کے سرہانے کھڑی رہی، شوہر کے بیدار ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اب شوہر سویا ہوا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اچانک اس نے دیکھا بیوی ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ کہا کہ تم کب سے پانی لیے کھڑی ہے؟ تو کہا کہ 4-5 گھنٹے ہو گئے اس انتظار میں کہ آپ کی آنکھ کھلے تو میں آپ کو پانی دے دوں تاکہ آپ پانی پی لیں۔ تو کہا تم نے جگایا کیوں نہیں؟ کہا اس وجہ سے نہیں جگایا کہیں آپ کو کچی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اور آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ شوہر بے انتہا خوش ہوا اور خوش ہو کر پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسی نیک رفیق حیات مجھے عطا فرمایا، تو بہت ہی صوم و صلات کی پابند ہے، نیک رفیق حیات ہے، غم گزار زندگی ہے، تجھ پر میں لاکھ جو جان قربان کر دوں۔ آج بتاؤ جو تم مجھ سے مطالبہ کرو گی تیرا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ شوہر نے فرد محبت میں کہا آج جو مانگو گی، جو مطالبہ کرو گی تیرا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ بیوی نے کہا اگر آج مطالبہ پورا ہونے کا وعدہ ہے تو آپ مجھ کو طلاق دے دیجئے۔ کیا کہا؟ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر بلبلا اٹھا، پریشان ہوا، آخر یہ کیا؟ کہا نیک بیوی، تو نمازی ہے، روزے دار ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، ذکر و اذکار میں زندگی گزارتی ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتی ہے، کبھی میں نے تجھے دکھ نہیں دیا، کبھی تکلیف نہیں دی، آج بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ تو نے فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بس کہنا کچھ نہیں ہے، آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ آج جو مانگو گی میں دے دوں گا، جو مطالبہ کرو گی مطالبہ پورا کروں گا، بس میں طلاق کا مطالبہ کیا ہے، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ رات کا واقعہ ہے، کہا اچھا اس مسئلے کا حل کل صبح سویرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حل کیا جائے گا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، دونوں نماز پڑھنے کے بعد جب چلے، کافی دور چلنے کے بعد راستہ میں چلتے چلتے اچانک شوہر کا پیر ایک پتھر سے اٹکا ٹھوکر لگی، شوہر دھڑام سے گرا۔ بیوی نے شوہر کو اٹھایا، تھاما، دیکھا پیر کا ناخن ٹوٹ گیا ہے، ناخن ٹوٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ بیوی نے فوراً دوپٹہ اتارا، دوپٹے کو پھاڑا، جلایا اور زخم کو بھرا، پٹی باندھی۔ اس کے بعد شوہر سے کہنے لگی اچھا ہے اب یہاں سے ہم کو چاہیے اپنے گھر لوٹ جائے، ہمارے سوال کا جواب مل چکا، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کہا یہ کہاں؟ مسئلہ تو حضور کی خدمت میں جانے کے بعد حل ہونا ہے، یہاں کیسے حل ہوا؟ چلو حضور کا جلد کہا نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔
شوہر نے کہا کہ آخر کیسے بتاؤ تو صحیح، کہا یہاں نہیں بتاؤں گی، آپ میرے گھر چلے، گھر چل کر بیٹھ کر میں آپ کو بتاؤں گی مسئلہ کیسے حل ہوا۔ جب دونوں گھر پہنچتے ہیں، شوہر نے کہا بتاؤ مسئلہ کیسے حل ہوا، تم طلاق کیوں لینا نہیں چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لی، سنیے، آپ نے ہی مجھ سے یہ کہا تھا، میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی، جب سے میں نکاح میں آئی، میں نے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ آپ کی زندگی میں دولت، آپ کی زندگی میں ثروت، مال و جائیداد، ساری قسم کی آشائشیں، ساری قسم کی راحتیں، بلڈنگ، گاڑیاں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں نے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی سر میں درد ہوتا ہوا نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کوئی کسی نے آپ کو ستایا۔ مجھے آپ کے ایمان میں شک ہونے لگا کہ آیا آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہے یا مبغوض ہے، اللہ کی نظر میں کہ آپ مردود تو نہیں ہے، آپ کے دل میں کوئی نفاق تو نہیں ہے، کوئی کفر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی یہ کہا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، کامل ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں اور آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا، دکھ میں نہیں دیکھا، درد میں نہیں دیکھا، راحت ہی رات مجھے نظر آئی۔ اس وجہ سے شک ہو گیا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں نفاق ہے، لیکن جب آپ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہے تھے، یہ ٹھوکر لگی ہے، ناخن ٹوٹا ہے، مصیبت آئی ہے، زخم پڑا ہے، مجھے یقین آ گیا کہ آپ کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، اللہ کی نظر میں مبغوض نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں آپ محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے اور آپ کا ناخن ٹوٹا ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ضرور کرتا ہے، اس لیے مجھے اب طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات ایسے ہیں کہ آج فتنوں کا زمانہ تو ہے، ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو دین پر جم کے رہنا چاہیے۔ جو آزمائشیں آ رہی ہے یہ اللہ کا ایک فضل مانیے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کب تک سوتے رہو گے، غافل رہو گے، اللہ کے عذاب کے شکار کب تک ہوتے رہو گے؟ آؤ مسجد کے اندر نماز کے لیے آ جاؤ، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، دعوت کا کام کھلے طور پر نہیں ہو رہا ہے، لوگ 3 دن 10 دن نہیں جا رہے ہیں، جانے کے باوجود بھی ان میں پابندی نہیں ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ اپنی زندگی کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اسی طرح حالات بنتے رہے اللہ کا عذاب اور بھی آ سکتا ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان کی بارش کی طرح فتنے اتر رہے ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، ایسے وقت میں اگر دین پر جمے نہیں تو یہ یہود و نصارہ تمہیں لقمہ اجل بنا لیں گے اور دین سے بددین کر دیں گے، تمہاری اولاد کو یہود و نصارہ کفار و مشرکین بنا دیں گے۔ اس لیے ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا صحابہ کے سامنے میں ایک زمانہ آئے گا، فتنے بلائیں سمندروں کے سیلاب کی طرح آئیں گے، ایسے وقت میں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، نماز کا پابند بننا، مسجد کو آباد کرنا، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔